اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرات محترم، ناظرین اکرام، آج شب جمعہ ہے اور رسول اکرم اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسی مناسبت سے کچھ ذکر کرنا ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہے رسول ہم نے جو ہے نہیں بھیجا مگر عالمین کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں، رحمت بنا کر بھیجا ہے عالمین کے لیے۔ اور پڑھ دیجئے صلوات، سمجھے آپ؟ بہرحال مجلس کے بھی سب آداب ہوتے ہیں نا، کہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ، ہے نا، یہ نہیں مجمع چیرتے چارتے جو ہے چلے آ رہے ہیں آگے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو بہرحال تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس کا جیسا ظرف ہو تو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ جس طریقے سے بارش ہوتی ہے تو یہ بارش کیا ہے؟ یہ رحمت ہے، بارش رحمت ہے۔ لیکن یہ بارش ہوتی ہے، یہی بارش جو ہے اگر جو ہے ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں گندگی ہو، ہے نا، کچرا، ہے نا، کوڑا کرکٹ وغیرہ، بارش ہوتی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ ایسی جگہ بارش ہو رہی ہے تو یہاں سے جو ہے بدبو اٹھتی ہے، اور بعض جگہ سے ہریالی نکلتی ہے۔ تو جیسا ظرف ہو تو رسول اکرم جو ہے تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سے افراد جو ہے ایسے تھے رسول اسلام کے ارد گرد تھے نا، لیکن وہ بدبخت تھے نا، رسول اسلام کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی، ایمان جو ہے نہیں لائے۔ اب ظرف جیسا ہو، مثلا آپ دیکھیں کہ بارش ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہی بارش ہے تو دیکھیں کہیں زمین جو ہے جذب کر لیتا ہے، پانی کو جذب کر لیتا ہے، یا مثلا جو ہے بلندی ہے، پہاڑی وغیرہ ہے نا، تو بارش ہوتی ہے تو پانی جو ہے نیچے آتا ہے نا، نیچے آتا ہے۔ یا مثلا جو ہے پتھر وغیرہ ہے، بارش ہوتی ہے کہیں گڈھا ہوتا ہے تو پانی وہاں پہ رک جاتا ہے، اور یہی پانی جو ہے نرم زمین مٹی ہے تو اسے جو ہے جذب کر لیتی ہے پانی۔ تو اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ اس نے جو ہے جذب کر لیا، اب ظاہر سی بات ہے دیگر چیزیں ہریالی وغیرہ نکلتی ہے۔ یہ پہاڑ پہ بھی بارش ہوئی ہے نا، رحمت بس کر، لیکن جو ہے فوراً نیچے آ گیا۔ کہیں گڈھا وغیرہ ہے، پتھر وغیرہ ہے نا، گڈھا رہتا ہے نا، پانی رکا ہوا ہے لیکن خود جو ہے وہ جذب نہیں کر رہا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ پرندے آ رہے ہیں نا، کبوتر آ رہا ہے، دیگر جو ہے چیزیں آ رہی ہیں، جانور حیوان آ رہا ہے، اور وہ جو ہے پانی پی رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو پتھر ہے نا، دیکھیں یہ جو ہے خود پانی کو جذب نہیں کر رہا ہے، لیکن دوسرے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جانور وغیرہ۔ یا اور دیکھ لیں اسی طریقے سے مثلا جو ہے عمومی سبھی بات جو ہے جو اس لائن میں ہے کام کرتے ہیں تمام چیزیں، ایک مثلا ہوٹل ہے، اب کوئی اسی کا ہوٹل ہو تو ناراض نہ ہو جائیے گا، کہیے گا نہیں کہ ہم جو ہے گوشت کھاتے ہیں، بڑھیا کھاتے ہیں، وہ سب ٹھیک ہے، ایک عمومی مثال ہے کہ ہوٹل ہے، معلوم ہوا کہ بہترین چیزیں جو ہے فروخت کر رہا، سب کو کھلا رہا ہے، بریانی اور کیا سب، زیادہ نام بھی ہمیں یاد نہیں ہے نا، ہر ایک کو یاد بھی نہیں ہے، اتنا ڈش ہے نا کہ مشکل ہے۔ تو اب سب پتہ نہیں کیا کیا جو ہے منچورین اور کیا کیا سب بولتے ہیں نا، معلوم ہوا کہ
خوب جو ہے لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بہترین ہوٹل ہے اور جو ہے لوگ کھا رہے ہیں، بہترین کھانا ہے، اور وہ خود کیا ہے بیچارہ، معلوم ہوا کہ رات میں جا کے گھر پہ دال کھا رہا ہے، بہترین جو ہے نا کھانا جو ہے کھلا رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں نا دوپہر میں اور جو ہے شام کو بھی مشہور ڈش بھی ہے، لوگ خوب کھا رہے ہیں، خود جو ہے جا کے بیچارہ ہے نا معلوم ہوا کہ دال روٹی کھا رہا ہے، سبزی گھر پہ کھا رہا ہے، یا مثلا کسائی دیکھیے نا بیچ رہے ہیں گوشت، لے جائیے پتہ نہیں 800 600 لے جائیے، یعنی خوب بکری کا دیگر چیز جو ہے گوشت فروخت کر رہے ہیں، خود جو ہے گھر پہ جا کے سبزی کھا رہا ہے نا، تو ایسا بھی ہے نا۔ یا مثلا جو ہے کچھ پڑھے لکھے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خوب جو ہے بیان کرتے ہیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، معلوم یہ ہوا کہ بیان کر رہا ہے، دوسرے عمل کر رہے ہیں، خود بیچارہ عمل ہی نہیں کر رہا ہے نا، تو یہ معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جس کا جیسا ظرف ہو، تو رسول اکرم جو ہے تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، تمام عالمین کے لیے۔ اب جو ہے جس کے اندر جتنا ظرف تھا تو کوئی سلمان، تو یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ رسول اسلام جو ہے یعنی جو جانی دشمن ہوتا تھا اس کے لیے بھی رسول اسلام جو ہے ابا بچھا دیتے تھے، اپنی ابا جو ہے قبا جو ہے وہ بچھا دیتے، جب معلوم ہے کہ جانی دشمن ہے یا ان کا ماننے والا نہیں ہے، نہیں مانتا تھا، مان نہیں رہا ہے، لیکن جو ہے اس کے لیے بھی رسول اسلام جو ہے اپنا ابا بچھا دے رہے ہیں کہ جو جانی دشمن ہے، یعنی اس طریقے سے اخلاق اور کردار کے ذریعے، اخلاق اور کردار کے ذریعے جو ہے اپنے آپ کو منوایا۔ یہاں تک ملتا ہے کہ ایک یہودی تھا، رسول اسلام جو ہے راستے سے گزر رہے تھے اور اس نے جو ہے رسول اسلام کے ابا کو پکڑا، کہا کہ آپ نے ہمارا قرض لیا ہے اتنا دے دیجئے۔ رسول اسلام نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، کہا نہیں آپ جو ہے پہلے قرض دیجئے۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ اس وقت تو ہمارے پاس نہیں ہے، لہٰذا جو ہے میں جانے، تو کہا جانے نہیں دیں گے، جانے دیکھیں ایسے ہر زمانے میں تھے، ایسا نہیں ہے ہر زمانے، کہا جانے ہی نہیں دیں گے آپ کو جب تک کہ آپ قرض نہیں دیں گے۔ یہاں تک کہ بہت دیر تک رسول اسلام جو ہے رکے ہوئے تھے، اس نے سوچا کہ ابھی جو ہے ناراض ہوں گے یا مثلا جو ہے برا بھلا کہیں گے، رسول اسلام جو ہے خاموش سے رکے ہیں۔ اب آخر میں جو ہے اس نے کہا کہ ہم نے سنا تھا کہ آپ کا کردار اور اخلاق جو ہے بہت بلند ہے، کوئی قرض وغیرہ نہیں تھا، ہم تو دیکھنا چاہتے تھے۔ پڑھ دیجئے ایک صلوات۔ کہا کہ ہم تو دیکھنا چاہتے تھے، اور دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے فوراً کلمہ پڑھتا ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ یا مثلا آپ دیکھیں کہ جب رسول اسلام گزر رہے ہیں ایک درخت کے نیچے جو ہے آرام کر رہے ہیں، استراحت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ دوڑتا ہوا ہے دشمن آیا کہ رسول اسلام جو ہے وہ تو سو رہے ہیں اور انہیں جو ہے قتل کر دے، اور دوڑتا ہوا جب قریب آیا، جیسے ہی قریب آیا اس کا پیر جو ہے ایک پتھر سے الجھا گر گیا، سمجھے آپ، گر گیا، تلوار لیے ہوئے قتل کرنا چاہ رہا تھا، ادھر پتھر سے گرا اور جو ہے تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ رسول اسلام اٹھے اور اٹھنے کے بعد تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب لینے کے بعد رسول اسلام نے سوال کیا کیوں آئے تھے، کہا کہ تو قتل کرنے کے لیے۔ تو اب رسول اسلام نے جیسے ہی تلوار لیا تو رسول اسلام نے کہا کہ اب بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا۔ تھا بہت چالاک، اور ہم جب جائیں گے اپنے علاقے میں تو آپ کے اخلاق اور کردار کی جو ہے تعریف کریں گے۔ اور فوراً جو ہے رسول معصومین علیہ السلام کی جو بھی سوال کرتا ہے، یا جیسا کہ ایسے ہی واقعہ ہے نا کہ مولا علی کے پاس آیا، کہا کہ جنگ کا ہنگام ہے اور ہم تلوار مانگ رہے ہیں اور آپ نے ہمیں دے دیا، تو اب بتائیے کہ آپ کو کون بچائے گا۔
تو مولا علی نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تلوار سے قتل ہو جائیں گے، تم مار دو گے، اللہ بچائے گا، وہی جو ہے موت اور حیات دینے والا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس نے سوال کیا ہے، دیکھیے سوال جو ہے جواب بہت دقیق ہے۔ اس نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ جنگ کا میدان ہے اور آپ کے پاس جو تلوار ذوالفقار ہے، ہم نے مانگا اور ایسے موقع پہ آپ نے دے دیا ہے نا، ایسے موقع پہ کیوں دیا کہ ایسا ہے سامنے دشمن ہے، تمام دشمن ہے اور آپ نے دے دیا۔ کہا مسئلہ یہ ہے کہ تم جو ہے سائل بن کر آئے تھے، تم سائل بن کر آئے تھے، لہذا جو ہے ایسا کہ کوئی سائل بن کر ہمارے در پہ آ جائے اور خالی ہاتھ چلا جائے۔ جب یہ سنا تو فوراً جو ہے قدموں پہ گر گیا اور گرنے کے بعد جو ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سمجھے آپ، یہ اہل بیت ہیں، یہ میدان جنگ تھا اور اسے میدان تبلیغ بنا دیا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ تو عزیزان مطلب آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے رسول اسلام کا اخلاق اور کردار یہاں تک ملتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب رسول اسلام مکے میں آئے اور تبلیغ کر رہے تھے تو بہرحال سب تو ظاہر سی بات ہے کہ اذیت پہنچاتے تھے، اجڑی ڈال رہے ہیں، راستے میں جو گزر رہے ہیں، نماز میں خلل پیدا کر رہے ہیں، ہر طریقے سے اذیت پہنچا رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اب ایک روز رسول اسلام گزر رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے، کافرہ ہے، مسلمان نہیں ہے، تقریباً جو ہے 70 سال سے زیادہ، اور مشک میں پانی بھرا ہوا ہے، اب لے کر جا رہی ہے۔ تعجب نہ کرے کتنا وزنی ہوتا ہے، تو بہرحال 70-80 سال کی بڑھیا اور مشک ہے۔ اچھا غریب بھی رہی ہوگی، نہیں تو کوئی معین کر لیتی، کوئی کام کرنے والا کوئی غلام ہوتا، اس سے کہہ دیتی کہ ہم اتنا پیسہ دے دیں گے، تم جو ہے گھر تک پہنچا دو، لیکن غریب بھی رہی ہوگی بہرحال۔ تو اب خود جو ہے اس مشک کو اٹھایا، رسول اسلام نے دیکھا، کہا کہ پہچانتی نہیں تھی، یہی ہے، کہا کہ لاؤ مشک ہمیں دے دو۔ رسول اسلام جو ہے مشق لیتے ہیں اور لینے کے بعد جو ہے گھر تک پہنچاتے ہیں، لائے اور لانے کے بعد جو ہے گھر پہ پہنچا دیا۔ اب جب پہنچا دیا، جب جانے لگے تو اس عورت نے یہ کہا کہ دیکھیے ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، اور آپ نے جو ہے یہ محنت کی ہے، تمام چیزیں ہم کچھ تو دے نہیں سکتے ہیں، لیکن ایک نصیحت کرتے ہیں آپ اس پہ عمل کریے گا۔ کہا کیا؟ کہا ایک شخص جو ہے آیا ہے مکے میں ہے نا، اس کی بات نہ ماننا ہے نا، اس کے قریب نہ جانا، وہ جو ایسی باتیں کرتا ہے کہ گھر میں جو ایک ہنگامہ ہے، فتنہ ہے۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ تمام باتیں صحیح ہیں، لیکن یہ بات نہیں مان سکتے۔ کہا کہ جس کے بارے میں کہہ رہی ہو وہی میں ہوں، ہے نا، کہا وہی میں ہوں۔ اور اس کے بعد جب اخلاق اور کردار کو دیکھا تو اب آپ دیکھیں کہ یہی بڑھیا اب کلمہ پڑھتی ہے اور پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گئی ہے نا۔ اخلاق اور کردار جو ہے ایسی چیز ہے نا، اخلاق جو ہے ظاہر سی بات ہے، اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں ہے جھک کے سلام کر دیا، اور یہ بڑا اچھا اخلاق ہے نا، بڑا ایک تفصیلی دل تھا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں رسول اسلام کے نواسے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے جیسے ہی امام کو دیکھتا ہے، ادھر سے تو سب بھیج رہے تھے کہ جاؤ، اور جانے کے بعد جو ہے نا برا بھلا کہو، انہیں جو ہے اذیت پہنچا، یہاں تک کہ ایک شخص جو ہے وہ آیا عصا لے کر، عصا کے نیچے جو ہے وہ زہر جو ہے پیچیدہ کیے تھا، اور بھیجا گیا تھا کہ جاؤ جہاں اسے چلنا اور امام حسن کے پاؤں پہ جو ہے اسے رکھ دینا، رکھ کے دبا دو گے تو زہر جو ہے وہ جسم میں سرایت کر جائے گا۔ تو اسی طریقے سے آیا اور عصا رکھا تھا، امام نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے جو ہے دیکھا نہیں، ہم جو ہے نابینا ہیں، دکھائی نہیں دیتا ہے۔ امام نے کہا تم نابینا ہو تو اس دنیا میں بھی اندھے رہو گے، آخرت میں بھی اندھا ہو گیا،
ہے نا، تھی ہو گیا، یاد ہے نا، ابھی اس میں نہیں جا رہے، اس لیے مختصر کریں گے، باقی دوسری مجلس میں ہے نا تو اطمینان سے پڑھیں گے، ایک گھنٹہ ہے نا، صلوات پڑھیے محمد والے۔ اب امام کو جو ہے برا بھلا کہہ رہا، یعنی جتنے زبان پہ یا ذہن میں دل میں تھا سب جو ہے بولنے لگا، برا بھلا جو ہے سب و ستم، سمجھ گئے نا، یعنی گالی کہتے ہیں، سب برا بھلا کہنے لگا۔ اب جب دیکھ رہا ہے کہ سامنے سے جو ہے نا کچھ جواب نہیں دے رہے ہیں، چپ چاپ امام کھڑے ہیں، مسکرا رہے ہیں، جب کہہ چکا اور جب تھک گیا اب اس کے بعد امام نے سوال کیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم مسافر ہو، تو جانور کی ضرورت ہے تمہارے لیے ہم سواری مہیا کرتے ہیں، تم بھوکے معلوم ہوتے ہو، ہم تمہیں جو ہے کھانا کھلا دیں، تم جو ہے پیاسے معلوم ہوتے ہیں نا تو تمہیں پانی پلا دیں، لباس نہیں ہے تو تمہیں جو ہے لباس دے دیں، اگر پیسہ نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے تو آؤ چلو ہم تمہیں جو ہے درہم و دینار دے دیں۔ اب جب یہ کہا تو وہ شخص جو ہے امام کے قدموں پہ گر گیا، کہا کہ اگر ہماری نظر میں سب سے بڑا کوئی دشمن تھا تو آپ تھے، لیکن اب اگر کوئی سب سے زیادہ ہمارے دل میں ذہن میں اگر کوئی محب ہے تو آپ ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں اخلاق اور کردار کے ذریعے اس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے دین اسلام کی تبلیغ کی۔ ہاں عزیزان محترم، آج کی تاریخ شب جو ہے رسول اور نواسے کی تاریخ ہے، اور ایسا موقع آیا کہ جب جو امام کو زہر دیا، دیکھیں امام حسن جو ہے بہت مظلوم ہے، آج بھی آپ دیکھیں بقیع میں، آج بھی دیکھیں جب زہر دیا تو پھر جو ہے جگر کے ٹکڑے گرنے لگے۔ امام حسن نے امام حسین سے کہا تشت لائیے، امام حسین نے دیکھا، جب دیکھا تو امام حسین رونے لگے۔ جب امام حسین رونے لگے تو امام حسن نے کہا کہ بھیا آپ روئیے نہیں، رونے سے روکا، امام حسین کو روکا کہ بھائی روئیے نہیں۔ کیوں؟ امام حسن کے نظروں میں وہ تمام منظر آ گیا کہ ادھر تو جگر کے 72 ٹکڑے ہیں، یہی بھائی حسین ہوگا، یہی بھائی حسین ہوگا کہ جو تیروں پہ معلق ہوگا۔ ہاں عزیزان محترم، اب فوراً دوڑتی ہوئی بہن آئی تو امام حسن نے یہ کہا حسین سے کہ بھائی اس تش کو چھپا دو، ایسا نہ ہو کہ بہن زینب دیکھ لے۔ اے عزاداروں، جب شہزادی آئیں اور آنے کے بعد جب یہ منظر دیکھا بھائی سے لپٹ کر رونے لگی۔ اب امام حسن نے کہا بہن ابھی تو تم نے جگر کے 72 ٹکڑے دیکھے ہیں کہ تمہیں جو ہے کربلا میں اس منظر کو بھی دیکھنا ہوگا کہ بھائی حسین کا لاش اور تیروں پہ معلق ہوگا۔ ہاں عزاداروں، اور آخرکار یہ وقت بھی آ گیا، بنی ہاشم سب موجود تھے۔ جب جنازہ چلا، غسل اور کفن کے بعد جنازہ چلا ہے، جب جنازہ چلا ہے اور جب ادھر سے تیروں کرنے دیا تو اب یہ جنازہ جو ہے گھر پہ آیا۔ پہلا جنازہ ہے کہ جو گیا اور پھر واپس آیا، لیکن شہزادی نے کیا منظر دیکھا ہے نا کہ کفن جو ہے سفید ہوتا ہے لیکن سرخ ہے۔ اب جب دیکھا کہ سرخ ہے، قریب آئیں اور آنے کے بعد اب اس منظر کو دیکھ رہی ہیں اور امام حسین تیر نکال رہے ہیں۔ اے عزاداروں، آپ سوچیں ایسے موقع پہ حضرت عباس بھی موجود تھے اور حضرت عباس ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ اے عزاداروں، اس وقت جو ہے حضرت عباس کے دل پر کیا گزری ہوگی، لیکن شہزادی زینب رو رہی ہیں۔ آخر میں امام حسین نے بہن کو گلے سے لگایا، اے بہن زینب، آج آپ نے یہ دیکھا کہ جنازے میں تیر پیوست ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا بھائی حسین ہوگا اور تیروں پہ جنازہ ہوگا۔
قلبی قلب یا حسین یا حسین. السلام علیکم.